السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور آج اردو الف میں ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سبق نمبر 7 آرام و سکون۔ ٹھیک ہے، اس کو آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ جی نہیں بیگم صاحبہ، ڈاکٹر ہے جی، مکالمے کی صورت میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، یعنی فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، چیک اپ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر یعنی خاوند غالباً شاید کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے جی ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے؟ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی یعنی پھر سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی کہتی ہے 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں، یعنی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ نصیب دشمنا یعنی بیماری آپ کے دشمنوں کو نصیب ہو۔ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے یعنی محروم ہو جاؤ گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، یا خاک اثر نہ ہونا بالکل اثر نہ ہونا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، یعنی بری طرح بہت زیادہ کام ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں آگے سے کہتا ہے ڈاکٹر جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے، یعنی نصیحت کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی کہتی ہے تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے یعنی مکمل طور پر میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی کہتی ہے اور دوا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، یعنی ہرگز ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے یعنی خوراک کھانے پینے کے لیے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی کہتی ہے بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر تو پھر اجازت یعنی اجازت مانگتا ہے جانے کی۔ بیوی کہتی ہے فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی کے اونچی آواز سے پکار کر ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو۔ یہ پرانی اردو ہے، ٹھیک ہے، دیجیو مطلب یہی ہے کہ پہنچا دو۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شورغل نہیں ہونا چاہیے، یعنی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، یعنی اعصاب پٹھے ہمارے، کہتا ہے اس پر بہت مضر اثر پڑتا ہے، یعنی نقصان دہ اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، طاقت بخشتی ہے۔ بیوی کہتی ہے مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں یعنی تسلی رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا، یعنی بالکل شور نہ ہوگا۔ پھر ملازم آ جاتا ہے۔ یہ جو مکالمے میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے مکالمہ نویسی پڑھا تھا کہ جو مکالمے میں بات لکھی ہوتی ہے اس کا ہماری باتوں سے تعلق نہیں ہوتا، اور جو ارد گرد کے حالات واقعات بیان کرنے کے لیے بات کہی جاتی ہے وہ قوسین میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ملازم آتا ہے جی اندر، للو حضور۔ ڈاکٹر کہتا ہے اٹھا لو یہ بیگ، تو آداب؟ بیوی کہتی ہے آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم چل جاتے ہیں قریب آ کر، کس کے قریب آ کر؟ شوہر کے قریب آ کر۔ میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں کہتا ہے یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا، چپکا پڑا تھا یعنی خاموش لیٹا ہوا تھا۔ بیوی کہتی ہے جی بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے یعنی تھکاوٹ ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں آگے سے کہتا ہے کراہتا ہے یعنی درد سے کراتا ہے وہ، ٹھیک ہے، آہ بھرتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے یعنی جسم درد ہو رہا ہے؟ میاں بیوی کہو تو دبا دوں؟ میاں کہتا بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ میاں کہتا اچھی بات، پھر کراتا ہے یعنی درد سے آہ بھرتا ہے۔ بیوی کہتی ہے اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں، گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی یعنی خود میز پہ رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا یعنی
اللہ ہمارا کہتے ہیں کوسنا، یعنی کسی کو جب کوسنے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا تب ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اللہ جانے یہ کون اللہ ہمارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز آ جاتی ہے جی پھر، کون ہے یہ نامراد یعنی بدبخت؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے۔ کواڑ کہتے ہیں دروازہ کو، ٹھیک ہے۔ للو کہتا ہے جی دور سے، سقا ہے ماشکی یعنی پانی بھر کر لا کر دینے والا، بیوی جی۔ بیوی کہتی ہے جی سقا، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت یعنی بدقسمت اس زور سے گھنٹی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ ہماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی یعنی نکال دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ یعنی بدبخت کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی یعنی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ میاں کہتا ہے ارے بھائی اب بخشو اسے یعنی معاف کرو اسے۔ بیوی کہتی ہے بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ طرح دینا ڈھیل دینا، سر پر سوار ہو جانا، ڈھیٹ بن جانا یا پھر بیجا تنگ کرنا۔ میاں کہتا ہے پھر کراہتا ہے۔ بیوی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں بیوی کہتی ہے جی للو سے کہوں آ کر دبا دے۔ میاں کہتا ہے اچھا جی۔ بیوی کہتی ہے یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، کیا چیز بھلا؟ کیا ڈھونڈ رہی تھی وہ؟ یہ دیکھیں یہاں وہ گھنٹی ڈھونڈ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے۔ انگیٹھی وہ برتن ہوتا ہے جس میں آگ سلگائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے۔ آپ بتائیے آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ للو ارے للو یعنی بلاتی ہے اس کو۔ میاں کہتا ہے ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو یعنی بلا وجہ شور کر رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ وہ پھر کراہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم نے؟ اے ہے وہ کیوں؟ میاں ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا یعنی دل گھبرا رہا تھا میرا۔ پھر کراتا ہے درد سے۔ للو آ کر یعنی آ جاتا ہے وہ کمرے میں۔ مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ بیوی کہتی ہے جی کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو کہتا ہے گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ گودام جی اناج رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور ریٹھے جو ہے وہ پھل کا نام ہے ایک۔ بیوی کہتی ہے صبح سویرے کہا تھا کمبخت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے، یعنی صبح کا کہا ہوا ہے تجھے اب تک ریٹھے نہیں ملے۔ للو کہتا ہے جی مہلت بھی ملے یعنی موقع بھی تو ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی کہتی ہے ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کو فرصت نہیں ملتی۔ سر کھجانے کو فرصت نہ ملنا یعنی بہت زیادہ مصروف ہونا۔ بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ میاں کراہ کر یعنی درد سے پھر آہ بڑھتا ہے، کواڑ بند کرتی جانا یعنی دروازہ بند کر دینا۔ بیوی کہتی ہے پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں کا تنگ آ کر کہتا ہے کہ نہیں بابا نہیں۔ بیوی کہتی ہے جی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں۔ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ آگے پھر مالٹڈ ملک، خشک دودھ اور شیرے سے ملا شربت ہوتا ہے جی، نارنگی سنترے کو کہتے ہیں، اس کا رس، ساگو دانے کی کھیر، ساگو نامی ایک درخت ہے اس سے یہ دانہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہلکی پھلکی غذا کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں کہتا ہے جو جی چاہے۔ بیوی کہتی ہے اس میں میرا جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں کہتا ہے ساگو دانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی یعنی ابلے ہوئے گوشت کا پانی۔ چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے یعنی طاقتور ہے۔ میاں بنوا دو۔ 2 قدم چلتی ہے بیوی اور پھر کہتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا۔ اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ میاں بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں، صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے یعنی پیچھے سے وہ آواز آنے لگ جاتی ہے۔ میاں کہتا ہے ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟
بیوی کہتی ہے ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے، یعنی نہ وہ اکتاتا ہے اس سے، اور نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننے، نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا، یعنی بھرنے میں نہیں آتا۔ چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، یعنی ایندھن بنا دوں گی آگ کا۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا، ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں کہتا ہے یعنی پھر کراتا ہے وہ درد سے۔ بیوی، کم نہیں ہوا درد؟ بیوی کہتی ہے تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کے پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی، نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا۔ غصے میں جاتی ہے، میاں کراہتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ بچہ رونے لگتا ہے، چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی، چپ، خبردار جو آواز نکلی گلا گھونٹ ڈالوں گی یعنی گلا دبا دوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، یعنی چپ نہیں ہوتا مکمل طور پر۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے، یعنی بے ترتیب ہے۔ چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو؟ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے، یعنی اس جھگڑے سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے، یعنی تنگ آ کر۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ پھر میاں کہتا ہے چونک کر، ارے بھئی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، نہیں کوئی پناہ نہ طاقت اللہ کے سوا، ٹھیک ہے۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم کہتا ہے جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں کہتا ہے کم بخت دفع ہو یہاں سے، یعنی بھاگ جا۔ ملازم، بی بی جی، میاں کہتا ہے بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا، یعنی دروازہ بند کر کے جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے، ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کس کام میں مصروف ہیں؟ اس وقت کمرے میں کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں، یعنی بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، یعنی غیر شائستہ لوگ، گستاخ کہیں کی، بدتمیز۔ بیوی، مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں، اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی؟ بیوی کہتی ہے توبہ توبہ، لیٹیو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، یعنی لیٹو۔ للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے پھر۔ میاں، فون تھا تمہارا؟ بیوی کہتی ہے کس نے کیا تھا؟ میاں، ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی کہتی ہے جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں کہتا ہے جی میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی، مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں، ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا، یعنی بیٹے کا، ہارمونیم اور گانا بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ موسیقی کا آلہ ہوتا ہے ہارمونیم، ٹھیک ہے۔ بیوی کہتی ہے اب اسے کیوں کر روک دوں میں، یعنی اسے کیسے روک دوں؟ کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے کیسے۔ میاں کہتا ہے بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی، یعنی گیت گانا نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ طنز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی کہتی ہے کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں، یعنی غصے میں نہ آ جائیں۔ میاں کہتا ہے مناسب الفاظ میں لکھو نا، یعنی پھر کراہتا ہے وہ درد سے۔ بے سرے گانے کا شور جاری، یعنی بے ڈنگا گیت۔ میاں کراہ رہا ہے، یک لفت اچانک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بیوی، ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے کہتی ہے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے، یک نہ شد دو شد، یعنی ایک مصیبت پر دوسری۔ بیوی، توبہ آپ تو بخلا دیتے ہیں، یعنی پریشان کر دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں، یعنی کیسے کرا دوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں، 2 سطریں یعنی 2 لائنیں لکھ لوں۔ میاں کہتا ہے ختم نہیں ہوا خط؟
جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو، دفتر مطلب کوئی بڑی سی دستاویز لکھنے بیٹھ گئی ہو، تحریر لکھنے بیٹھ گئی ہو کوئی۔ بیوی کہتی ہے ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس گول میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ فقیر کہتا ہے جی بال بچے کی خیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ راہ مولا یعنی اللہ کی راہ میں۔ میاں کراہ کر کہتا ہے بس انہی کی کسر رہ گئی تھی، یعنی کمی رہ گئی تھی۔ پھر کراہتا ہے۔ بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی۔ میاں کہتا ہے ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ، یعنی بھیج تو آؤ اس کو۔ بیوی کہتی ہے وہ للو، ارے للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے، یعنی دوا کوٹنے والا برتن ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، اس میں ریٹھے کوٹنے لگ جاتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے، آہٹ آتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے۔ بیوی کہتی ہے ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں کہتا ہے جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی کہتی ہے ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی کہتی ہے وہ کیوں؟ میاں کہتا آرام و سکون کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اسے گھر میں تو وہ سکون میسر نہ ہوا جو اسے ڈاکٹر نے کہا تھا، وہ وہی آرام و سکون ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے کہ میں دفتر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی آپ لوگوں نے مکمل طریقے سے اچھے طرح سے ایک بار خود بھی پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے الفاظ میں نہیں اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔